موضوع الدرس في شهادة سيدنا حسين رضي الله تعالى عنه في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي وطهرهم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مع الاہل صحت، عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں نے سابقہ دروس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ
مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت، مسئلہ قیامت، اس کے بعد عظمت محمد مصطفیٰ، اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خلفاء راشدین سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی کا تفصیلی بیان اللہ نے اپنی توفیق سے کرایا۔ اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ چونکہ موت تو برحق ہے، حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر لوگ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، نبی کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا منکر تو کوئی نہیں۔ مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نہیں اٹھیں، لیکن مرنے کا منکر کوئی بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو کافر ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں الا حیاتنا الدنیا نموت ولا مرتے، اذا متنا وکنا تراب، جب ہم مر جائیں گے تو موت کے تو وہ بھی قائم ہے، لیکن بعث بعد الموت کے قائل نہیں۔ لیکن موت کے بھی اللہ نے درجات رکھے ہیں، اور سب سے اعظم درجہ موت کا جو ہے وہ شہادت فی سبیل اللہ ہے، شہید ہونا۔ اسی لیے اللہ کے قرآن میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یعنی نبی صدیق کے بعد جو مرتبہ ہے وہ شہداء کا۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شہادت کے بھی تقریباً 3 مرتبے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی مجاہدین کے ساتھ جاتا ہے، لیکن اس کی نیت نہ قتال ہے نہ موت شہادت ہے، بس مسلمانوں کی تعداد بڑھا رہا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی شہادت کا درجہ دیں گے کہ چلو ان کے ساتھ شامل تو تھا نا۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی قتال کے لیے جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قتال تو کروں گا لیکن خود قتل نہ ہوں، اس کو بھی اللہ شہید کا درجہ دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا درجہ اس کا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور کہے کہ نہیں میں نے قتال بھی کرنا ہے، قتل بھی کرنا ہے اور خود بھی قتل ہونا، تو اس کا درجہ اتنا بڑا ہوگا کہ قیامت والے دن جب ساری دنیا کھڑی ہوگی تو وہ تلوار کندھے پہ رکھے ہوئے آئے گا اور کہے مجھے راستہ دے دو، اور وہ اللہ کے عرش کے نیچے علی منابر من نور، نور کے ممبروں پہ ان کو بٹھایا جائے۔ تو اس لیے اگر آپ غور کریں تو اللہ کی شان یہ ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک نوع من الشہادہ نصیب ہوئی ہے۔ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ ھذا وقت انقطاع ابہری من سم الذی اکلت بخیبر، وہ جو مجھے خیبر میں زہر دی گئی تھی اس کی وجہ سے آج میری آنتیں مبارک کٹ رہی ہیں۔ تو لہذا ایک شہادت کا انداز یہ بھی ہے کہ اگر زہر سے مرے تو شہید ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کو بھی سامنے ڈس لیا تھا
حضور کے لعاب لگانے سے ٹھیک تو ہو گئے، لیکن وہ زہر کا اثر رہا موت کے وقت، تو ان کو بھی اللہ نے ایک شہادت نصیب فرمائی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ پھر سیدنا عمر، وہ تو شہید محراب ہیں، صفیں درست کر رہے ہیں اور وہی شہید ہوئے۔ اور سیدنا عثمان جو ہیں وہ تو شہید علی المصحف ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کا خون قرآن پہ گرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہیں، مسجد میں ہیں، اور عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے آپ پہ حملہ کیا تو وہ بھی شہید ہیں۔ ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا گیا تھا جس سے آپ کی موت واقع ہوئی۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق کہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ دو بڑی جماعتوں، مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے اندر صلح کروائیں گے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کے مشورے سے اور صحابہ کے مشورے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی، اور وہ جو جنگیں چل رہی تھیں اور صحابہ میں اختلاف کی فضا تھی، قتل عام ہو رہے تھے، وہ بند ہو گئے، صلح ہو گئی اور اسلام نے ترقی کرنی شروع کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں، ان کے والد کا نام صخر تھا، ابو سفیان کنیت تھی۔ بعض علماء نے تو یہی لکھا ہے کہ دونوں باپ بیٹا جو ہے وہ فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے۔ لیکن محققین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت معاویہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لے آئے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی خوبصورت ترین شکل عطا فرمائی تھی، اور آپ کو اللہ نے علم اور حلم سے مزین فرمایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی تھی، اللہم اہد بہ، اور ایک دفعہ فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اور ایک دفعہ دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب ونکہہ علی الحساب۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب الوحی تھے، صحابی جلیل تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ کے بھائی تھے۔ یہ تو روافض اور خوارج نے فتنے پیدا کیے کہ جنگ جبل آئی، پھر جنگ صفین آئی، لیکن الحمدللہ دونوں اپنے اپنے مقام پہ دین اور اسلام کی ترقی کے لیے کام کرتے رہے، اور یہ سیدنا معاویہ تھے جن کے دور میں بحری بیڑا بنا۔
یہ سیدنا معاویہ تھے جن کے دور میں پہلی بیڑے پر کفار سے جنگ لڑی گئی، اور ایک جنگ کی قیادت ان کے بھائی یزید ابن سفیان نے کی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں سیدنا حسن کو بھی، سیدنا حسین کو بھی، سیدہ عائشہ سب کو ہدایہ بھیجتے تھے، اور سب وہ ان کے ہدایہ کو قبول فرماتے تھے۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن صحابہ کو بلایا، ارباب حل و عقد کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ بھی اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بعد جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اسلام میں لڑائیاں اور جنگیں شروع ہو گئیں، کہیں میری موت کے بعد بھی پھر نئے فتنے نہ شروع ہو جائیں، کیونکہ حضرت معاویہ تو سب کو کنٹرول کیا ہوا تھا، بڑا طاقت تھی، دبدبا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی خلافت جو ہے وہ اپنے بیٹے یزید کو دے دوں، اور ساتھ میں وہ ان کی مشہور دعا بھی ہے کہ جب وہ یہ بات فرما رہے تھے تو دعا بھی کر رہے تھے کہ یا اللہ، اگر میرا یہ فیصلہ تیرے علم میں یزید کے حق میں بہتر ہے تو پھر اس کی خلافت کو کامیاب فرمانا، اور اگر یہ میرا فیصلہ غلط ہے تو پھر اس کی خلافت کبھی کامیاب نہ ہو۔ یہ تو اصل مشکلات یہ ہیں کہ تاریخ لکھنے والوں نے بڑے تعصب سے کام لیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی دراصل کہ جتنے علماء تھے، محدثین تھے، فقہا تھے، انہوں نے تو قرآن اور حدیث پر کام کیا، کسی نے تفسیر پہ کام کیا، کسی نے حدیثیں جمع کرنے پہ کام کیا، کسی نے رجال حدیث پہ کام کیا، اور کسی نے فقہی مسائل کے استنباط پہ کام کیا اور زندگیاں لگا دی، انہوں نے تاریخ کی طرف توجہ نہیں کی۔ اور بدقسمتی سے تاریخ لکھنے کا قصہ جو ہے وہ سارا شیعہ کے ہاتھ میں آیا۔ پھر انہوں نے اپنے منشے سے، اپنی مرضی سے تمام رطب و یابس جو تھے وہ جمع کر دیے کتابوں میں۔ اسی لیے ان کی کتابوں کو جب دیانتداری سے آپ پڑھیں گے تو ایک جگہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، دوسری جگہ اسی کی شکایت کر رہے ہیں۔ ورنہ جس وقت یزید کی ولی عہدی کا فیصلہ حضرت معاویہ فرما رہے تھے، اس وقت صحابہ بھی موجود تھے حضور کے، تو اس وقت اگر یزید کے اندر کوئی ایسا فسق اور فجور اور کوئی علانیہ، جیسے کہ کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ شرابی تھا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، تو کوئی صحابی، حضور کا صحابی، کسی فاسق فاجر کی خلافت کے لیے یعنی اعلان کر کے مدد کر سکتا ہے؟ جن کا کردار یہ تھا، جنہوں نے حضرت عمر نے جب پوچھا تھا کہ اگر میں شریعت کے خلاف ہے، انہوں نے کہا اگر آپ شریعت کے خلاف فیصلہ کریں گے تمہاری تلوار سے تمہاری گردن کاٹ ڈالیں گے۔ جو حضرت عمر جیسا آدمی جس کے جلال سے بادشاہ کانپتے تھے، منبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، اور ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ لا نسمع، ہم آپ کا خطبہ نہیں سنتے، خطبہ بند کریں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ نے جو کپڑے تقسیم کیے ہیں اس کپڑے سے ہمارا قمیص تو پورا نہیں بنتا، آپ کا قمیص کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب ہے آپ نے زیادہ کپڑا لیا ہے۔ تو
آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کھڑے ہو کے بتلاؤ، تو بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنا حصہ اپنے ابا کو دیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اب آپ کہیں۔ پھر جو لوگ حضرت عمر کو ٹوک سکتے ہیں، جن کے لیے سیدنا ابو بکر زکوٰۃ کے انکار پہ جہاد کا اعلان کر دیتے ہیں، اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس وقت یزید کی یہ کیفیت ہوتی تو کبھی حضرت معاویہ کی بات نہ مانتے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت وہ ٹھیک تھا، لیکن بعد میں جب اقتدار ملا ہے تو پھر اقتدار کے نشے نے اس کو خراب کر دیا۔ اور بعض مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ میں فوت ہوئے تو ان کا جنازہ جو ہے وہ یزید نے پڑھایا۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کا جنازہ اگر یزید نعوذ باللہ فاسق فاجر ہو کیسے پڑھا سکتا ہے، یا اس کے پیچھے کون پڑھے گا؟ اس پر سب سے زیادہ بہتر جو مسئلہ ہے نا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس پر علماء کو اور اہل سنت والجماعت کو چاہیے توقف فی یزید، یزید کے بارے میں توقف کریں، کوئی بات نہ کہیں، نہ اس کو اچھا کہیں نہ اس کو برا کہیں، نہ یزید پلید کے نعرے لگائے اور نہ رضی اللہ عنہ کہیں۔ جیسا کہ عبداللہ ابن المبارک امیر المومنین فی الحدیث جو ہیں، ان سے ایک آدمی نے آ کے ایک عجیب سوال کیا، یعنی اس نے تابعین میں سے صف اول کے آدمی کا نام لیا۔ اس نے کہا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ یعنی صحابہ کی خلفاء کی آخری صف کا آدمی حضرت معاویہ ہے، اور عمر ابن عبدالعزیز تابعین کی اول صف کا آدمی ہے جس کو ثانی عمر کہا گیا۔ جو عدل میں، انصاف میں، سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے، لیکن عبداللہ ابن المبارک نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے کیا پوچھ رہے ہو؟ حضرت معاویہ نے جس گھوڑے پہ سوار ہو کے راکب فرسن وغزا مع رسول اللہ، اور حضور کے ساتھ اس نے کسی غزوے میں جا کے جہاد کیا، تو اس گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑی اور اس کی ناک میں جا کے میل بن گئی، عمر ابن عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تابعی ہے اور معاویہ صحابی ہے۔ صحابی کا کون مقابلہ کر سکتا؟ تو اس لیے علماء نے کہا کہ بھائی یزید صحابی تو نہیں تھا، لیکن تابعی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ صحابی کا بیٹا ہے، اور حضور نے تابعین کے دور کو بھی خیر کا دور فرمایا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، میرے بعد صحابہ، اس کے بعد تابعین، تو تابعین میں سے ہے۔ میرے کہنے کا اور اس تفصیل اور تمہید کا مقصد یہ تھا کہ بغض یزید میں آ کر کبھی حضرت معاویہ کو برا نہ کہا کرو، کہ حضرت معاویہ صحابی ہے، اور صحابہ کے بارے میں اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کے بارے میں اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ کے بارے میں اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین،
صحابہ کے بارے میں اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، صحابہ ایمان کا ماڈل ہیں۔ تو بہرحال حضرت معاویہ وفات فرمائی اور دمشق میں شام میں ان کی قبر بنی۔ اس کے بعد یزید ان کے تخت پہ بیٹھا اور اس دور میں اس علاقے میں جتنے لوگ تھے ان سب نے یزید کی بیعت کی اور کسی نے اعتراض نہیں کیا، صرف ارباب حل و عقد جو تھے نا، اہل مدینہ اور اہل مکہ، ان نے بیعت نہیں کی۔ اور کئی دفعہ اس نے اپنے گورنرز کو لکھا کہ مکے والوں سے، مدینے والوں سے بیعت لیں، لیکن ان لوگوں نے انکار کر۔ اسی دور میں کہتے ہیں کہ اب اس کو چونکہ اقتدار مل گیا تھا تو اس کے گورنر جو تھے وہ حد سے بڑھ گئے تھے ظلم میں۔ تو کوفے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھے کہ آپ اہل بیت کے سردار ہیں اور آپ سبط من الاسباط ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے شہزادے ہیں، آپ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے یزید کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ تخت خلافت پہ بیٹھے، آپ تشریف لے آئیں اور ہم سب آپ کی بیعت کریں گے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 12,000 خطوط انہوں نے بھیجے۔ حضرت حسین خط پڑھتے، سوچتے جاؤں نہ جاؤں، کیا کروں۔ صحابہ جو اس وقت موجود تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، ان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا حضرت آپ نہ جائیں۔ یہ کوفے والے لوگ جو ہیں ان کی تاریخ کے اندر وفا نہیں ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ مدینے میں ہیں، وہ ٹھیک ہے پریشر ڈال رہا ہے بیعت کے لیے، لیکن یہاں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر آپ مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے گئے اور کوفہ میں چلے گئے تو پھر اس کی تو وہاں عملداری ہے، اس کے گورنر ہیں وہاں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بار بار کہیں کہ بھائی اگر قیامت میں اللہ نے سوال کیا کہ آپ کو لوگ بلا رہے تھے بیعت کے لیے، تو آپ نے اس وقت حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ کیا کہ میں نہیں جاتا، لیکن مسلم ابن عقیل جو ان کے قریبی عزیز تھے ان کو بھیجتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر کوفے کے حالات دیکھ کے ہمیں مطلع کریں۔ اگر تو وہ اپنے خطوط میں سچے ہیں تو پھر میں بھی جاؤں گا، اور اگر وہ خطوط میں سچے نہیں ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو پھر میں نہیں جاؤں گا۔ سب نے اسی بات کو قبول کیا اور مسلم ابن عقیل جو ہے وہ کوفے کے لیے تیار ہوئے۔ ان کے 2 چھوٹے بچے تھے، وہ بھی ضد کر گئے کہ ہم بھی اپنے بابا کے ساتھ جائیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے بڑا روکا بھی، آپ چھوٹے بچے ہیں، بڑا سفر ہے مدینہ منورہ سے کوفے کا، لیکن بچوں کی ضد ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ان کا نہیں ہم تو جائیں گے۔
تو حضرت مسلم ابن عقیل رحمت اللہ علیہ اپنے 2 بچوں کو لے کے کوفے کی طرف چل پڑے، اور کوفہ والوں کو جب پتہ لگا حضرت مسلم ابن عقیل کی آمد کا تو سارا کوفہ جو تھا استقبال کے لیے امٹ پڑا۔ چھوٹے بڑے بچے سب سڑکوں پہ نکل آئے اور اصحاب رسول کے نعرے لگانے لگے، اور ہزاروں آدمیوں نے تو وہی راستے میں ہی حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی۔ اب پورے کوفے میں اور ان کے مساجد میں حضرت مسلم ابن عقیل اور اہل بیت رسول کا تذکرہ ہونے لگا، تو حضرت مسلم ابن عقیل نے حضرت حسین کو خط لکھا اور ایک تیز سوار گھوڑے پہ ایک قاصد بھیجا کہ جو لکھا تھا ان نے وہ سچے ہیں، اور ہزاروں بندوں نے میری بیعت کر دی ہے، وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یزید کو پتہ لگا کہ بھی کوفے کی تو فضا ہی بدل گئی ہے، کوفہ تو سارے کا سارا مسلم ابن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر چکا ہے، اور اگر وہ اس میں مضبوط رہ گئے تو پھر میرا اقتدار تو نہیں بچ سکتا ہے۔ اس نے اس گورنر کو ہٹا کے ابن زیاد کو گورنر بنایا کوفے کا، اور حکم دیا کہ سختی کے ساتھ جو ہے آپ ان سے معاملہ کریں، اور اگر وہ مسلم ابن عقیل کی بیعت سے باز نہ آئے تو پھر سب کو تہ تیک کر دیں۔ ابن زیاد چونکہ تاریخ میں ایک بہت ظالم قسم کا گورنر تھا، اس نے آتے ہوئے ایسی فضا پیدا کی، اس نے تقریر کی کھڑے ہو کے کہ کوفے والوں سن لو، اگر تم نے یزید کی بیعت سے ہاتھ کھولا ہے، توڑا ہے، تو یہ نقض بیعت جو ہے یہ غداری ہے، اور اس کی سزا موت ہے۔ یا تو یزید کی بیعت میں اسی طرح قائم رہیں، ورنہ پھر موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ جو جناب نعرے لگانے والے تھے نا جی، استقبال کرنے والے، صرف ابن زیاد کی تقریر سن کے ویسے بزدل بنے کہ تتر بتر ہو گئے، مسلم ابن عقیل اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سارے کوفے میں مسلم ابن عقیل کو اب پناہ دینے والا کوئی نہیں، گھر میں بٹھانے والا کوئی نہیں، ماں سوا ہانی ابن عروہ ایک آدمی تھا جو اپنے گھر لے گیا۔ ابن زیاد کی فوجوں نے ہانی ابن عروہ کے گھر پر بھی محاصرہ کر دیا۔ مسلم ابن عقیل نے اس کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ یہ خطوط دیکھو، ان نے ہمیں بلایا تھا، ہم آئے ہیں، اگر یہ ہماری بیعت پہ قائم نہیں ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب واپس نہیں جا سکتے آپ۔ تو اس نے اپنی فوجوں کے ذریعے حملہ کیا، ہانی ابن عروہ کو بھی اور مسلم ابن عقیل کو بھی، اور ان کے دونوں فرزندوں کو شہید کر دیا۔ وہ معصوم بچے بھی شہید ہو گئے۔ اب حضرت حسین یہاں سے قافلہ لے کے ان کے خط آنے پر چل پڑے تھے کہ بھی وہاں تو حالات ٹھیک ہے، اسی لیے آپ نے اپنے خاندان کو بھی ساتھ لے لیا کہ وہاں کوئی جنگ تو نہیں کرنی۔ وہاں جب حالات ٹھیک ہیں اور وہ لوگ ہماری بیعت پہ تیار ہیں، صاف بات ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں تھے کہ آپ کو خبر ملی کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے، اور تمام کوفے والوں نے انکار کر دیا ہے، بیعت توڑ ڈالی ہے، اور کوئی بھی اس وقت ایک بندہ بھی آپ کی حمایت میں بولنے والا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو اپنے ساتھیوں کو جمع کیا
اور فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے دراصل کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے، ان کے بچوں کو بھی ظالموں نے شہید کر دیا۔ اب جو آدمی تم میں سے واپس مدینہ منورہ جانا چاہتا ہو، میری اجازت ہے وہ چلا جائے۔ میں نے ضرور آگے جانا ہے کہ مجھے حضور پاک نے اپنے نانا نے خواب بتایا تھا کہ مجھے خواب میں ایک زمین دکھلائی گئی ہے جس کی ریت بھی سرخ ہے، وہاں حسین نے شہید ہونا ہے۔ میں تو پھر اپنی شہادت گاہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں میں یار، انہوں نے کہا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ حضرت حسین نے پھر سفر شروع کیا۔ ابن زیاد نے بھی اپنی فوجی دستے جو تھے آگے بڑھائے، اور انہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ابن زیاد کے نمائندوں کو بلایا اور کہا دیکھو بات سنو، میری 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو میری یہ ہے کہ مجھے مدینہ منورہ واپس جانے دو۔ ان لوگوں نے ہمیں بلایا تھا، اور اگر انہوں نے بے وفائی کی ہے تو ہمیں یہاں رہنے کی یا آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم بغیر کسی لڑائی کے مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود اس سے بات کروں گا، اور ہم اگر کسی نتیجے پہ پہنچ گئے تو بلا وجہ لڑائی کی کیا ضرورت ہے۔ اور اگر یہ 2 باتیں آپ کو منظور نہیں ہیں تو تیسری بات میری یہ ہے کہ کسی اسلامی ملک کی سرحد سے مجھے ادھر اس شہر میں اس ملک میں جانے دو، میرا راستہ نہ روکو۔ ابن زیاد کے نمائندوں نے کہا جی نہیں، ہمیں یہ حکم ہے یا بیعت کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں کیسے مسلم ابن عقیل کے قاتلوں کے ہاتھ میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ اب تو تمہارا ظلم جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے۔ حضرت حسین بڑھتے رہے اور وہ بھی راستہ بھی دیتے رہے اور گھیرا بھی تنگ کرتے رہے حضرت حسین کا۔ ان کے پاس تو فوج تھی نا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ اپنے خاندان کے لوگ تھے۔ آپ عین اس مقام پہ پہنچے جس کا نام کربلا تھا، اور وہی نشانیاں جو حضور پاک نے اپنے خواب میں بتائی تھی وہ حضرت حسین کو سامنے نظر آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا 40 دن تک پانی بند کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی پانی بند کیا گیا۔ حضرت حسین نے انہیں بھی تقریر کر کے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مقابلہ ہوتا رہا، پھر میدان میں حضرت علی اکبر نکلے، حضرت حسین کے بیٹے۔ وہ اہل بیت کے شہزادے تھے اور بہادر تھے، انہوں نے ماشاءاللہ اپنی ہمت سے اور شجاعت سے، لیکن پیاسے ہیں، دشمنوں کی صفیں اڑت ڈالی، لیکن آخر میں حضرت علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کے گھر لائے، خیموں میں لے آئے۔ گھر کہاں تھے؟ گھر والوں نے کہا، ذرا پریشان نے کہا نہیں صبر کرو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا
قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ حسین نے کہا تم اہل بیت رسول ہو، صبر کرو، ہمیں صبر کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں فریاد کرنے کا واویلا کرنے سے آقا نے منع فرمایا ہے۔ حضرت علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے تھے تو آپ کی بیٹی نے دیا، انہوں نے کہا یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا کون ظالموں سے کہو شاید اس پہ رحم کر کے پانی دے دیں۔ حضرت حسین حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اور کہا ظالمو، اس معصوم بچے نے کہا کہ تم سے کوئی جنگ کی ہے، اس کو پانی دے دو۔ لیکن ایک شکی نے وہاں سے تیر مارا جس سے حضرت علی اصغر بھی آپ کے ہاتھوں میں شہید ہو گئے۔ حضرت حسین اس کو لے کر بھی آئے اور کہا کہ گھر والوں سے کہ اب اس پھول کو بھی سنبھال لو، اللہ نے اس کے مقدر میں بھی معصومیت بھی لکھی تھی اور شہادت بھی لکھی تھی۔ آخر میں حضرت حسین چونکہ زین العابدین بیمار تھے، وہ تو چلنے کے بھی قابل نہیں تھے، اب حضرت حسین میدان میں نکلے ہیں۔ اور میدان میں آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ظالموں سے اتنی تم صبر کر لو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ اور وہ بھی اہل بیت کے جوانوں کی شہادت اور ان کی جرت اور ان کی حمایت دیکھ چکے تھے، اور حضرت حسین کا صبر بھی دیکھ چکے تھے کہ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ وہ جانتے تھے کہ یہ حسین ہیں اور اہل بیت کے سردار ہیں، انہوں نے بھی موقع دیا، لیکن حضرت جب نماز میں آئے تو شمر الجوشن نے آ کے آپ پہ حملہ کیا۔ اور اللہ کے اس جوان نے اسی نماز کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ، اب آپ دیکھیں کوئی محراب میں شہید ہو رہا ہے، کوئی سجدے میں شہید ہو رہا ہے۔ اللہ نے ان کا مقام جو یہی لکھا تھا کہ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کسی باطل کے آگے کبھی جھک نہیں سکتے خدا والے۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آدمی جان دے سکتا ہے، قربانیاں دے سکتا ہے، لیکن باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ حقہ کے بنا لا الہ تو حسین، کہ توحید کو زندہ کر دیا حسین نے، کہ ہم اللہ کے نام پہ مرنے والے ہیں، کسی باطل کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے، اور تمام اہل بیت جو اس وقت ان کے ساتھ تھے ان کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون کی ورد تھا اور صبر تھا۔ اور اس کے بعد پھر ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بھی دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ اس لیے یہ مقام جو ہے، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ حضور پاک سے لے کر آخری حضرت حسین ہے، سب کو اللہ نے شہادت نصیب کی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہا کرو، بل احیاء، یہ تو زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔
اور دوسری جگہ فرمایا احیاء عند ربہم یرزقون، یہ زندہ بھی ہیں اور اپنے رب کے پاس ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو آج بھی اسلام کے اندر حضرت حسین کی قربانی جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کا وہ ظلم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ہمارا حشر جو ہے وہ اصحاب اور اہل بیت رسول کے ساتھ کریں اور خاتمہ ایمان پہ فرمائیں، اور دنیا میں اللہ تعالی عزت و عفت و عافیت نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك